بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ آج بروز جمعہ 7 اکتوبر کو یہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ سوتر منڈی فیصلہ آباد منڈگمبری بازار کے اندر گھنٹہ گھر کے بالکل قریب اندر اگر جائیں تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 7 افراد جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے جن کو الائیڈ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ تقریباً 11 کے قریب جو افراد ہیں وہ ان کو الائیڈ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی 21 جو لوگ ہیں، بچے خواتین شامل ہیں جو کہ 1122 نے ریسکیو کیا ہے، جن کو نکالا ہے۔ یہ جنازے اٹھے ہیں، مطلب ایک کوہرام کا ایک سما ہے، اس گھر میں 5 جنازے ایک ہی گھر کے ہیں اور 2 ان کے اپنے ہی قریبی عزیز، یعنی 7 لوگ جو فوت ہوئے یہ ایک ہی خاندان میں سے ہیں ویسے، لیکن 5 ایک گھر کے ہیں اور 2 دوسرے بھائی وغیرہ کے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 اکتوبر آج کے روز، جمعہ کے روز، یعنی جو رات گزری تقریباً 3 بجے کا بتایا جاتا ہے، یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ اور وہاں جو اموات ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا 7 ہیں، اور اسی طرح جو کہ وہاں لوگ مطلب تھوڑا بہت جلے ہیں، جن کا جسم جھلسا ہے، وہ 1122 نے، یہ میں فوٹیج آپ کو دکھا دیتا ہوں، نام ان کے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کہ تقریباً کوئی 11 افراد جو ایسے ہیں جن کو الائیڈ ہاسپٹل برن یونٹ میں 1122 نے شفٹ کیا، ریسکیو کیا، اور 21 کے قریب وہ کہتے ہیں جی جن کو ہم نے باقاعدہ اوپر سے جو ہے وہ نکالا ہے، آگ لگی ہوئی تھی تو وہاں سے نکالا ہے، ان کو ریسکیو کیا، ان کی جان بچائی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ 7 لوگ اگر فوت ہوئے تو 11 انہوں نے مطلب ہاسپٹل شفٹ کیے ہیں، ان میں سے کچھ کی اموات بھی ہوئی ہوگی شاید، لیکن ٹوٹل افراد اگر اس طرح گنے جائیں تو ہم نے موقع پر یہ ویڈیو بھی بنائی، سارا کچھ سین دیکھا، ہمارے سامنے یہ جنازے اٹھے، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر شخص پریشان تھا۔ یہ آپ سین دیکھ رہے ہیں، یہ شارٹ سرکٹ کے ذریعے آگ لگی ہے اور پورا جو پلازا تھا اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1122 اور اسی طرح دیگر ادارے، پولیس، ان کو فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ پر وقت پہنچے، کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم تھا، ظاہر ہے مطلب بازار خالی تھا، آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اور اسی طرح دوسرا جمعہ تھا صبح کے روز، تو صبح بھی سارا دن پھر اتنا کوئی رش نہیں تھا۔ بہرحال یہ وقوع 3 یا 3:30 بجے کے تقریباً لگ بھگ جو وہاں سے ہمیں لوگوں نے بتایا، چونکہ بہت بڑا سانحہ ہے اور لوگ انتہائی پریشان تھے۔ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ میتیں ابھی پڑی تھیں تو کچھ لوگوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، اور ہم نے بھی یہ کسی کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن بہت بڑا سانحہ ہے، بہت قیمتی جانیں۔ لیکن ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایسے واقعات ہمارے شہروں میں پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ تنگ گلیاں ہوتی ہیں، شہر کے اندر رش ہوتا ہے، 1122 یا کوئی بھی جو پانی والے جو گاڑیاں ہوتی ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں یا 1122 کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ موقع پر دیر سے پہنچتی ہیں، رش کی وجہ سے پھنس جاتی ہیں گاڑیاں، اور اسی مطلب دیر کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ مطلب اس طرح پہلے بھی ہمیں بتایا وہاں لوگوں نے کہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے پورا ماسٹر پلان جو ہے اس کی ضرورت ہے، جو اس طرح بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے وہاں مطلب صورتحال یہ ہے کہ مطلب آگ بجھانے کا باقاعدہ کوئی سسٹم نہیں ہے، تنگ گلیاں ہیں۔ اب اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلازا جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں،
کہ وہاں اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو کتنی اونچائی ہے، لیکن دونوں سائڈوں کے اوپر یہ جو شٹر وہ لگے ہوئے ہیں، چادریں لگی ہوئی ہیں، شیڈ آگے جس کو ہم بولتے ہیں، شیڈ لگے ہوئے ہیں اوپر، پانی پہنچانے کے لیے کوئی پراپر راستہ نہیں بنتا اور کوئی جگہ نہیں بنتی، طریقہ نہیں بنتا، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے ایسے جو آگ لگتی ہے، سانحہ حادثہ ہوتا ہے، وہاں قابو پانے میں دیر ہو جاتی ہے اور نقصانات کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آئے روز ہمارے یہ واقعات ہو رہے ہیں، جی میتیں جا رہی ہیں، جنازہ ہے بڑے قبرستان میں، غلام آباد کا جو بڑا قبرستان ہے ناڈوالا روڈ کے اوپر، تو ناظرین یہ وہاں جنازے جا رہے ہیں۔ یہ 5 جنازے ایک ہی گھر سے یہاں سے اٹھائے گئے اور ان کے نام بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں، جو کہ ان کے نام ہیں۔ مطلب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل رنجیدہ ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اللہ پاک لواحقین کو صبر دے۔ اس واقعے کے حوالے سے انکوائری ضرور ہونی چاہیے، پتہ چلے یہ قیمتی جانوں کا ضیاع، یہ قیمتی جانیں کیسے گئیں، کیسے ان کی اموات ہوئیں، کس طرح آگ لگی۔ بہرحال ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ میں بات سامنے آئی ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کے ذریعے، یعنی بجلی کے ذریعے، بجلی کے تار کے ذریعے، کوئی سپارک ہونے کے ذریعے یہ آگ بھڑکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں جی آگ پوری بلڈنگ میں، پورے گھر میں پھیل گئی ہے اور جس وجہ سے کافی سارا نقصان ہوا ہے۔ 1122 نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائی ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑے جلیں، کچھ زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو الائیڈ ہاسپٹل میں فیصل آباد شفٹ بھی کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے زندہ بحفاظت بچا لیا، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم اللہ پاک سے دعاگو بھی ہیں کہ اللہ پاک ایسے ہمیں حادثات سے محفوظ رکھے۔ لیکن بہت بڑا حادثہ ہے یہ، انتہائی مطلب مشکل کام تھا۔ جس جگہ پر ہم نے دیکھا ہے چھوٹی گلی ہے، چھوٹی یعنی مطلب بہت چھوٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی چھوٹی ہے، دونوں سائڈوں پر شیڈ لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے بچایا۔ بہرحال چینل کو سبسکرائب کر لیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔